الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ اور ان میں سے کوئی وہ ہیں کہ ان غیب کی خبریں دینے والے کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو کان ہیں، تم فرماؤ اذن خیر لکم یؤمن باللہ، تمہارے بھلے کے لیے کان ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں، وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اور جو تم میں مسلمان ہیں ان کے لیے وہ رحمت ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ اور جو اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافقین اپنی مجالس کے اندر جب اکیلے ہوتے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ برے الفاظ کا استعمال کیا کرتے اور آپ کو برا بھلا کہا کرتے۔ تو اس وقت ان منافقوں میں سے چند ایک نے کہا کہ اگر یہ باتیں رسول اللہ تک پہنچ گئیں تو وہ پھر ہمارے حق میں بہتر نہ ہوگا، وہ پھر ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں گے۔ تو اس پر ایک منافق جس کا نام جلاس بن سوید تھا، اس نے بول کر کہا کہ ہم جو مرضی باتیں کریں یہاں پر، بعد میں جب وہ پوچھیں گے تو ہم مکر جائیں گے، قسم کھا لیں گے، وہ تو کان ہیں۔ یہ مثال کے طور پر فرمایا، اس نے یہ بکواس کی کہ وہ تو کان ہیں کہ کان کو جو بھی بات کہی جائے وہ سن لیتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے سننی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کو اس نے کہا کہ وہ تو کان ہیں، ہم جو مرضی انہیں کہیں وہ ہماری بات مان لیں گے اور ہماری بات پر یقین کر لیں گے، تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں باتیں کرتے ہیں، بعد میں جا کر قسم کھا لیں گے اور مکر جائیں گے اپنی باتوں سے۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ حضور علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا یہ کفر کے زمرے میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو آخر میں آیت کے وعید بیان کی گئی لوگوں کے لیے کہ یہ جو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ عام طور پر قرآن پاک میں کافروں کے لیے ہی عذاب بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ آیت واضح کر دیتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا یہ کفر ہے، کافروں کا طریقہ کار ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کر لیں، واللہ ورسولہ احق ان یردو اور اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار تھے کہ یہ انہیں راضی کرتے، ان کانوا مؤمنین اگر ایمان رکھتے تھے۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے کہ اس میں ہمیشہ رہے گا، ذالک الخزی العظیم اور یہی بڑی رسوائی ہے، ذلت ہے۔ جب منافق جو ہے وہ باتیں کرتے تو مسلمانوں کے پاس آ کر قسمیں کھاتے اور اپنا ایمان ظاہر کرتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے جس طرح تم مسلمان ہو اس طرح ہم بھی مسلمان ہیں، یہ قسمیں کھا کر اپنا
ایمان ظاہر کرتے۔ تو اس کے متعلق یہاں یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ جو منافق تمہارے سامنے قسمیں کھا رہے ہیں آ کر، انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور وہاں پہنچ کر جو ہے وہ اپنے ایمان کو ظاہر کرتے۔ تمہیں راضی کرنے سے زیادہ اس بات کو انہیں چاہیے تھا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے، لیکن یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں کیونکہ انہوں نے تمہارے ساتھ معاملات کرنے ہوتے ہیں، تو اپنا ایمان تمہارے سامنے اس لیے ظاہر کرتے ہیں تاکہ تم ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی سلوک کرتے رہو، ورنہ اگر ان کا نفاق، ان کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی تو پھر تم جو ہے وہ ان کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک نہیں کرو گے۔ اس بات سے یہ لوگ ڈرتے ہیں اور تمہارے سامنے آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہی ہیں، ہم کفر پر نہیں گئے۔ تو اس کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی صورت ایسی اترے جو ان کے دلوں کی چھپی چیز کو واضح کر دے۔ قل استہزئوا، تم فرماؤ ہنسے جاؤ، مذاق اڑاؤ، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ ضرور ظاہر کر دے گا جس سے تم ڈرتے ہو۔ منافقین نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ، کیونکہ وہ جانتے تو تھے کہ حضور اللہ کے سچے نبی ہیں، تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ حضور جو بھی غیب کی خبر دیتے ہیں، جو بھی بات بتاتے ہیں وہ بعد میں سچ ثابت ہو جاتی ہے، ان کے دلوں میں یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں کوئی ایسی صورت اللہ کی طرف سے، کوئی ایسی آیت نہ نازل کر دی جائے جس کے ذریعے ہمارا جو نفاق ہے، ہماری جو منافقت ہے، وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے اور ہم جو ہے وہ ذریعہ رسوا ہو جائیں۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا اپنے حبیب سے کہ آپ ان سے فرمائیں کہ تم جس چیز سے ڈر رہے ہو، ان قریب اللہ وہ چیز نازل فرما دے گا، اللہ تمہارے نفاق کو، تمہاری منافقت کو ظاہر کر دے گا۔ تم اسی بات سے ڈرتے ہو کہ تمہارا جو نفاق ہے، منافقت ہے، وہ کھل کر لوگوں کے سامنے نہ آ جائے، تو ان قریب جو ہے اللہ تمہاری منافقت کو ظاہر کر دے گا۔ ایسا ہی ہوا کہ جب منافقوں نے جو ہے وہ معاذ اللہ مذاق اڑایا، کہا کہ حضور باتیں تو یہ کرتے ہیں کہ انہیں غیب کا علم ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اور لیکن ہم مومن نہیں ہیں، ہم کافر ہیں، پھر بھی انہیں ہمارے بارے میں نہیں پتہ چلتا۔ تو حضور علی وقار نے مسجد نبوی شریف میں خطبہ دیا، ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور ایک ایک منافق کا نام لے کر اسے مسجد سے باہر نکال دیا کہ فلاں بن فلاں تم بھی منافق ہو، مسجد سے نکل جاؤ، تم بھی منافق ہو، ہر ایک کو نام لے لے کر جو ہے وہ اس کو باہر نکال دیا مسجد سے، اور ان کے ان باتوں کا جواب دے دیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف بھی کر دیں تو دوسروں کو عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم تھے، گناہ گار تھے۔ غزوہ تبوک میں جاتے وقت، غزوہ تبوک آپ کو معلوم ہے کہ یہ رومی سلطنت کے خلاف یہ غزوہ تھا۔ رومی سلطنت اس وقت اپنے زمانے کی بہت بڑی سلطنت تھی، تو ان کے خلاف اس غزوے کے لیے جب رسول کریم نکلے تو راستے میں جاتے ہوئے منافقوں کے 3 گروہ تھے۔ 2 گروہ یہ باتیں کرتے اور مذاق اڑاتے کہ انہیں دیکھو، انہیں یہ خیال ہے کہ یہ روم کی سلطنت پر غالب آ جائیں گے، یہ اپنے بارے میں یہ گمان اور خیال بعید رکھتے ہیں کہ یہ روم کی سلطنت پر غالب آ جائیں گے، کتنا جو ہے وہ عجیب قسم کا خیال ہے۔ اور ایک جو تیسرا گروہ تھا وہ بات تو کوئی نہیں کرتا تھا، لیکن ان کی باتیں سن کر جو ہے وہ ہنسا ضرور کرتا تھا اس کے ساتھ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں گروہوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم لوگ یہ باتیں کر رہے ہو، تم نے جو ہے وہ اس طرح کی بات کی ہے۔ تو پھر یہ آگے سے کہنے لگے کہ ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، کیونکہ سفر لمبا ہے اور اس وجہ سے ہم سفر کو گزارنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب تم ان سے فرماؤ کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیتوں سے مذاق کرتے ہو، اور کوئی چیز مذاق کرنے کے لیے باقی نہیں بچی کہ تم اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کا مذاق اڑانے میں لگ گئے ہو، اور کوئی تمہارے پاس جو ہے وہ بات کرنے کا ٹاپک نہیں بچا کہ تم اس پر بات کر لو، تم رسول اللہ کا جو ہے وہ مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ رسول اللہ کا مذاق اڑانا اللہ اور اس کی تمام آیتوں کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، کیونکہ آپ دیکھیں آیت کے اندر اس کا شان نزول تو یہی ہے کہ ان منافقوں نے حضور کے بارے میں بات کہی
تو حضور نے ان کو جو ہے وہ بلا کر ان سے سوال کیا اور اس کا جواب طلب کیا۔ تو جواب میں اللہ عز و جل نے فرمایا کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ یعنی کہ رسول اللہ کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا، لیکن آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تم نے اللہ اور اس کی آیتوں کا بھی مذاق اڑایا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا یہ اللہ کی تمام آیتوں اور معاذ اللہ اللہ ہی کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اور پھر یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ ہنسی مذاق میں بھی کیا جائے تو کفر کفر ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو ہنس رہا تھا تو اس وجہ سے کفر کفر نہیں ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ نے اگلی آیت میں فرما دیا کہ لا تعتذروا قد کفرتم، یہ جو تم بہانے بنا رہے ہو نا کہ ہنسی مذاق کر رہے تھے، یہ بہانہ نہ بناؤ بلکہ تم کافر ہو چکے ہو، تم نے جو ہے وہ کفر کو اختیار کر لیا۔ تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی ہنسی مذاق میں بھی کفر کا کلمہ بولے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہنسی مذاق کی وجہ سے اس کا عذر قبول کر لیا جائے گا۔ ہمارے ہاں لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مذاق کرنے میں جو ہے وہ بہت حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، اللہ کے نبیوں کے بارے میں، قبر کے متعلق اس طرح کے مذاق آج کل ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں اور لوگ بے دھڑک کر بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو ہنسی مذاق میں بھی جو کیا جائے وہ کفر کفر ہی ہے، ہنسی مذاق کا عذر کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ جس نے ہنستے ہوئے ایسی بات کہی تو وہ بھی جو ہے وہ کافر ہو جائے گا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس سے یہ بھی بات بعض اوقات لوگ اس سے جو ہے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کو کافر قرار دینے کا حق صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی دوسرا کسی کو کافر قرار نہیں دے سکتا۔ اب اگر اس طرح کی پابندی لگائی جائے کہ کافر قرار دینا صرف اللہ کا حق ہے، کوئی دوسرا کافر نہیں قرار دے سکتا، تو بڑی جو ہے وہ خرابی پیدا ہو جائے گی۔ اب کوئی بھی جو ہے وہ اللہ کے بارے میں، اللہ کی کتابوں کے بارے میں، اللہ کے نبیوں کے بارے میں جو مرضی بکواس کرتا رہے اور بعد میں لوگ یہ کہتے رہیں کہ اس کو کوئی کافر، آج کل کے لوگ یہاں پائے جاتے ہیں غامدی ٹائپ لوگ۔ غامدی سے کسی نے سوال کیا کہ مرزائیوں کے بارے میں، قادیانیوں کے بارے میں کیا موقف ہے آپ کا؟ تو اس نے کہا جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی کافر قرار دینے کا حق صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی دوسرا اس کو کافر قرار نہیں دے سکتا۔ یہ انتہائی بے وقوفانہ جملہ ہے اور جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایسی پابندی لگا دی جائے تو پھر صحابہ کرام جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کافروں کے ساتھ جنگیں کیں اور ان کو کافر سمجھا، جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے، صحابہ نے ان کو مرتد سمجھا کہ یہ لوگ اب دین سے پھر گئے ہیں اور ان کے خلاف جنگ کی۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ہی سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں جب ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو اس کو بھی صحابہ نے کافر سمجھا اور اس کے کافر سمجھ کر جو ہے وہ اس کے خلاف جنگ کی۔ تو اگر ایسا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی کافر نہیں قرار دے سکتا تو یہاں پھر صحابہ پر کیا فتویٰ لگائے گا کوئی کہ انہوں نے تو کافر سمجھا ہے دوسرے بندے کو۔ پھر حضور کے زمانے میں ہی سیدنا عمر ابن خطاب نے جس منافق کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا تھا، جس کی گردن اڑا دی تھی، جب اس نے حضور کا فیصلہ نہیں مانا تھا تو آپ نے اس کی گردن اڑا دی۔ تو یہاں سیدنا عمر، حالانکہ حضور موجود تھے وہاں پر، حضور سے بھی پوچھا جا سکتا تھا کہ یا رسول اللہ یہ بندہ کافر ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ آپ کی بات نہیں مان رہا، یہ آپ کا حکم نہیں مان رہا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ اس نے چونکہ رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانا اس لیے یہ کافر ہو گیا، اس لیے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ پھر اللہ نے حضرت عمر کی تائید میں آیت بھی نازل فرمائی قرآن پاک میں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تک یہ لوگ آپ کو اپنے لیے فیصلہ کن نہیں مان لیتے تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ تو اللہ نے حضرت عمر کی تائید بھی فرمائی۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ جو قاعدہ کوئی بنائے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کو کافر قرار نہیں دے سکتا، یہ کوئی جو ہے وہ قاعدہ نہیں ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بندہ جس کا کفر ثابت ہو جائے تو اس کو کافر قرار دیا جائے گا اور اس کو کافر بھی کہا جائے گا۔ ہاں اس میں احتیاط بڑی ہے کہ اگر کسی کو خاص نام لے کر کافر کہنا ہو تو اس میں بڑی احتیاط، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کسی پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ مطلقاً قول یا بات کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس کا جملہ، یہ اس کا قول کفر ہے، لیکن جب بندے پر حکم لگانے کی بات آئے گی تو اس میں علماء بڑی احتیاط کرنے کی جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی جملہ بولا اور اس کے 100 مطلب نکلتے ہیں اور 99 مطلب کفر والے ہیں اور ایک مطلب جو ہے وہ اسلام والا ہے تو اس ایک مطلب کو مان کر اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ اتنی احتیاط جو ہے وہ کسی بندے کو کافر قرار دینے کے بارے میں۔ لیکن جب کفر ثابت ہو جائے، سارے تقاضے پورے ہو جائیں
تو پھر جو ہے وہ شرعی طور پر اس بندے کو کافر قرار دیا جائے گا اور اس کو کافر ہی مانا جائے گا۔ پھر یہاں جو ہے وہ یہ آیت حضور کے علم غیب پر بھی دلالت کرتی ہے، کیونکہ حضور نے ان لوگوں نے جو بات تنہائی میں کہی تھی، حضور کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے کیا بات کی۔ حضور نے اپنے پاس بلا کر ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے یہ بات کیوں کہی اور اس بات کا کیا مطلب ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا تھا، آپ اللہ کی عطا سے غیب کی باتوں کو بھی جان لیتے تھے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز کی غلطیاں درس کی غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت کے ساتھ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔